بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ کے دن امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ بڑے بڑے علماء آج بھی اس کو پڑھاتے ہیں، خصوصی طور پر سعودی عربیہ میں بڑے بڑے علماء اس کو پڑھاتے ہیں مسجدوں میں، دروس میں، تاکہ عقیدہ لوگوں کا صحیح ہو جائے۔ تو ہماری جو بات چل رہی تھی کہ آدمی دو وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل آئی، اور اس سے پہلے کئی باتیں گزر چکی ہے۔ آج بھی ہم لوگ ایک دو باتیں سنتے ہیں۔ دیکھیے، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُتِمُّ إِسْلَامُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ مُتَّبِعًا مُصَدِّقًا مسلماً، فمن زعم انه قد بقي شيء من امور الاسلام لم يكفناه اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال مضل محدث في الاسلام ما ليس فيه۔ فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، یعنی پڑھنے والے کو دعا دے رہے ہیں۔ پوری کتاب میں اس طریقے سے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پڑھنے والے سننے والے کو دعا ہے۔ کہتے ہیں کہ لا یتم اسلام عبد، کسی بندے کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، حتی یکون متبعا، یہاں تک کہ وہ متبع بن جائے، اتباع کرنے والا بن جائے۔ اسی وقت ایک بندے کا اسلام مکمل ہوگا جب وہ اتباع کرنے والا بن جائے، اور دوسری بات مصدقاً، تصدیق کرنے والا بن جائے، تیسری بات مسلماً، اور اس کو قبول کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی چیز کی تصدیق کرے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو قبول کرے۔ یہ بات ہے۔ تو اس وقت تک کوئی بندہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اتباع کرنے والا بن جائے اور وہ تصدیق کرنے والا بن جائے اور وہ قبول کرنے والا بن جائے۔ پھر فرماتے ہیں فمن زعم انه قد بقي شيء من امور الاسلام، جس بندے نے یہ گمان کر لیا کہ اسلام کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو ابھی باقی ہیں، باقی رہ گئے ہیں، لم یکفوناہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان اسلام کی چیزوں کو ہمارے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں پہنچایا ہے، فقد کذبہم، تو ایسا آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دیا۔ جو یہ کہے کہ ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں، صحابہ نے ہم کو بتایا نہیں ہے، تو گویا کہ صحابہ کو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَكَفَى بِهِ فُرْقَةً وَطَعْنًا عَلَيْهِمْ، اور کہتے ہیں یہ بات اس کو دعویٰ کرنا یا سمجھنا یہ تفرقہ پھیلانے کے لیے کافی ہے، اور ان پر طعن و تشنیع ہے صحابہ کرام پر۔ تو یہ پھوٹ ڈالنا ہے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا ہے۔ وَهُوَ مُبْتَدِعٌ، اور جو بندہ ایسا سمجھتا ہے کہ ابھی اسلام کی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جس کو صحابہ کرام نے ہم تک نہیں پہنچایا ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ وَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وہ آدمی بدعتی ہے، وہ آدمی بدعتی ہے، ضال، اور وہ گمراہ ہے، مضل، اور گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ بدعتی ہے، گمراہ کرنے والا ہے، محدث فی الاسلام ما لیس فیہ، اسلام کے اندر نئی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے،
جو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں ایسی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم اصول ہے، اس کو بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بندے کا ایمان اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ اتباع کرنے والا نہ ہو جائے، تصدیق کرنے والا نہ ہو جائے اور قبول کرنے والا نہ ہو جائے۔ اتباع، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے، اس کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ تصدیق بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن مجید کی طرف سے جو بھی خبریں آئی ہیں پچھلے قوموں کے بارے میں، یا تو قیامت کے بارے میں، یاجوج ماجوج دجال وغیرہ کے بارے میں، ان کو سچا سمجھنا، قبر کے عذاب کے بارے میں ان کو سچا سمجھنا۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ عقل میں اگر ان کی بات نہیں اترتی ہے تو لوگ جھٹلا دیتے ہیں، یاجوج ماجوج کو جھٹلا دیتے ہیں، کوئی دجال کا انکار کر دیتے ہیں، کوئی قبر کے عذاب کا انکار کر دیتے ہیں، کوئی جنات کا انکار کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں جس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے یا قرآن مجید کی آیت موجود ہے، اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو اس بندے کا اسلام مکمل نہیں ہوگا، اس بندے کا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تسلیم کرنا، دماغ میں بات گھسے نہ گھسے، اس کو قبول کرنا اور اس کے بارے میں پھر شک کبھی نہیں کرنا۔ جو باتیں قبول کر لیے ہیں اس کے بارے میں شک نہ کرنا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، مثال کے طور پر سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 60 پر 5 میں کیا کہا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء جو 4 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 5 میں یہ آیت ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے وہ لوگ یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ بنا لے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو کچھ آپ فیصلہ کر دیتے ہیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کر لے۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اور اگر کوئی آدمی اس فیصلے کو نہ مانے اور دل میں تنگی محسوس کرے، قبول نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، اس سے راضی ہونا، اسلام سے راضی ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی چیزوں کو قبول کرنا اور راضی ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم لوگوں کو صاف راستے پر، واضح راستے پر چھوڑ جاتا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالا ہیں، اور اس راستے سے وہی آدمی ہٹے گا جو گمراہ ہوگا، جو ہلاک ہوگا۔ تو یہ بات ہے۔ اور تصدیق کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے قبول کر لیا، اس کے بارے میں اب کبھی بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر شک کر رہے ہیں تو یہ منافقین کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 پر 5 میں کہا، وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبَتِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں شک شبہات ہیں، شک ہے ان کے دل میں، اور وہ لوگ اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں، تردد کر رہے ہیں وہ اپنے شک میں۔ اور سورہ الحجرات میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں یہ کہا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہ کرے،
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے لوگ ہیں، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ سورہ الحجرات کی یہ آیت نمبر 15 ہے، یہ آیت نمبر 15 ہے۔ اور یاد رکھیے اس کے بارے میں ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اللہ کے نبی نے کوئی چیز چھپایا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے چھپایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی 3 آیت ہی میں کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین مان کر کے میں راضی ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور مکمل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، اور صحابہ کرام نے کوئی چیز نہیں چھپایا، کوئی چیز نہیں چھپایا۔ آپ کو تعجب لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہنسے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے اس کو بھی صحابہ نے نہیں چھوڑا۔ تعجب ہے، صحابہ کرام نے اتنی دین کی حفاظت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے داڑھی سفید تھے یہ بھی صحابہ کرام نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، یہاں تک کہ کئی ایسی روایتیں ہیں کہ صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ روایت کرنے کے بعد مسکرائے اور پھر روایت کے بعد کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو بول رہے تھے تو مسکرائے تھے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے صحابہ کرام نے دین کی حفاظت کیا۔ تو صحابہ کرام نے کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں، مکمل طور پر ان لوگوں نے واضح کر دیا، بیان کر دیا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کہنا یہ بہت خطرناک بات ہے کہ دین کو چھپا لیا یا ہم تک نہیں پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام کو یاد رکھیے، گالی گلوچ کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کبھی یہ گناہ کفر تک پہنچ سکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ تک پہنچ سکتا ہے، کبھی کبھی کفر تک پہنچ سکتا ہے اور کبھی کبیرہ گناہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ کچھ چیزیں اسلام کی صحابہ کرام نے ہم تک نہیں پہنچایا ہے، یہ ان کو جھوٹا بولنا ہے، ان کو جھوٹا بولنا ہے اور ان کو برا بھلا بولنا ہے۔ تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے یہ عقیدے کی بات ہے۔ امام ابن عز الحنفی شرح عقیدہ الطحاویہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ فالواجب کمال التسلیم، کہ مکمل طریقے سے قبول کرنا واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو قبول کرنا واجب ہے۔ والانقیاد لامرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرنا یہ واجب ہے۔ وتلقی خبرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو قبول کرنا اور تصدیق کرنا یہ واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی خبر دیا ہے اس کو ماننا یہ واجب ہے۔ تو اس طریقے سے باتیں ہیں۔ اور ایک چیز ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں، اتنی بات یاد رکھیے کہ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ آدمی بدعتی ہے اور گمراہ ہے، اور گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ آج کل کتنے لوگ صحابہ کرام پر برا بھلا بولتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے نا مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی فی الوقت علی مرزا جو ہے بہت صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی بات کہا، اور یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ شیعہ رافضی ہے اور یہ تقیہ کرتا ہے۔ شیعہ کا ایک قاعدہ ہے تقیہ کرنا، تقیہ کرنا۔ بہت ساری باتیں وہ لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، زبان میں کچھ بولتے ہیں، جھوٹ ہی کو وہ لوگ ایک اپنا اصول بنا لیے ہیں، تقیہ اسی کا نام ہے۔ تو یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ صحابہ کرام پر برا بھلا بولتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جماعت اسلامی بھی آپ کو ملیں گے جو صحابہ کرام پر بالکل برا بھلا بولتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، بولتے اور لکھتے بھی ہیں۔
اللہ تعالی ہم کو ایسے لوگوں سے بچا کر رکھے، صاف ستھرا اسلام کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک بات اور دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں آگے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ، وَعْلَمْ رحمک اللہ، جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، انہ لیس فی السنت قیاس، کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، سنت میں قیاس نہیں ہے، لا یضرب لها الامثال، اور نہ ہی اس کے لیے مثالیں دی جائیں گی، ولا تتبع فیہا الاہواء، اور سنت میں خواہش کی اتباع نہیں کی جائے گی، وَإِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيقُ بِآثَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کیف ولا شرح ولا یقال لما وکیفا، اور خاص طور پر صفات کے بارے میں سنت میں جو صفات آئی ہوئی ہیں اللہ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کی جائیں گی، اور بلا کیفیت اس کی بیان نہیں کی جائے گی، بغیر شرح کے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے یہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ کیا ہے اصول؟ ایک بار پھر سے دیکھیں کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، سنت میں قیاس نہیں ہے، اور اس کی مثالیں نہیں دی جائیں گی، اور سنت میں خواہش کی اتباع نہیں کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آثار کی تصدیق کی جائیں گی بغیر کیفیت کے، بغیر شرح کے، کیوں کیسے نہیں کیا جائے گا، کیوں اور کیسے نہیں کہا جائے گا، یہ بات ہے۔ دیکھیے سنت میں قیاس نہیں بولے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سنت ہم سبھی جانتے ہیں کہ اصول محدثین کے نزدیک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، حدیث جو ہے وہی سنت ہے، جو حدیث ہے وہی سنت ہے اصول محدثین کے نزدیک۔ جو آدمی، یاد رکھیے ایک بات، جو آدمی حدیث کا انکار کا دروازہ کھولتا ہے وہ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں، حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حدیث کے انکار کا چور دروازہ کھولتے ہیں۔ اصول محدثین کے نزدیک حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو حدیث اور سنت میں فرق کریں گے، ڈاکٹر اسرار صاحب فرق کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے، یہاں تک کہ تبلیغی جماعت کے لوگ بھی سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں لغوی لغت میں، لغت کے معنی میں فرق ہے، لیکن اصل میں فرق نہیں ہے، صرف لفظی میں، لفظ میں فرق ہے، لفظی معنی میں، لیکن اصل میں فرق نہیں ہے محدثین کے نزدیک۔ اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا تو چور دروازہ کھولتے ہیں، وہ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں۔ بہرحال تو حدیث میں قیاس نہیں۔ قیاس بولے تو کیا؟ جس کی ثبوت، جس چیز کی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، قیاس اپنا رائے گھسانا یہ سنت میں نہیں چلے گا، یہ سنت میں نہیں چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں چلے گا۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اسے کر دیے، قبر کی عذاب تک کا انکار کر دیے، دجال کا انکار کر دیے، آجوز اور ماجوز کا انکار کر دیے۔ یا آجوز ماجوز کے بارے میں کیا کہے؟ آجوز ماجوز کے بارے میں کہے کہ چینا آجوز اور ماجوز ہے، اور جو آجوز اور ماجوز کے بارے میں دیوار جو بنا دی گئی ہے، کہتے ہیں کہ وہ چینا کا بارڈر ہے۔ تعجب کریں گے آپ، چینا کا بارڈر کو کہتے ہیں کہ وہ جو دیوار بنائے نا، دیوار بنائے اس کو کہتے ہیں کہ سب سے دنیا میں سب سے موٹا دیوار وہی ہے اور بہت مضبوط ہے، تو وہی چینا کی دیوار ہے، چینا کے لوگ یاجوز اور ماجوز ہیں۔ تو یہ رائے داخل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے اس میں رائے گھساتے ہیں، قیاس کرتے ہیں۔ ایسے صحیح نہیں ہے، ایسے قیاس جو سنت کا رد کرے یا تو اس کی غلط تشریح کرے، وہ قیاس نہیں چلے گا، وہ قیاس نہیں چلے گا۔ بہت سارے لوگ دجال کے بارے میں کیا کر دیے؟ برطانوی حکومت کو دجال کہہ دیے، کہ دجال کا مطلب ہے کہ انگریزوں کی حکومت، اور برطانیہ وہ حکومت کو دجال کہہ دیے، حکومت کو دجال کہہ دیے، اور یہ سمجھے کہ دجال کوئی آدمی نہیں ہے،
دجال کا مطلب یہ ہے کہ غیر اسلامی حکومت اس کو دجال ہے۔ یاد رکھیے اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ برطانوی حکومت کو یا اسلام کے خلاف جو یہ ہے حکومت ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے۔ اصل میں دجال کوئی آدمی نہیں ہے یہ، حالانکہ یاد رکھیے دجال آدمی ہوگا، دجال آدمی ہوگا، انسانوں میں سے ہوگا، کوئی الگ مخلوق نہیں ہوگا۔ وہ ایسا نہیں کہ جن بھوت ہوگا یا فرشتہ ہوگا، ایسے نہیں ہے، وہ انسانوں میں سے ہوگا، انسانوں میں سے ہوگا دجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات معلوم ہے، اور وہ آئے گا، وہ کوئی ایک ایسی باطل حکومت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ہے، تو اس طریقے سے اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی جو دجال ہے برموڈا ٹرائنگل میں ہے، برموڈا ٹرائنگل میں ہے ابھی دجال۔ تو ہم جب تک اس کی تصریح حدیث میں نہیں ملتی ہے اس کے بارے میں نہیں کہنا، اس کے بارے میں نہیں کہنا، کیونکہ برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کئی جہاز اس میں گھس گئی ہے، کئی جہاز، وہ ایک سمندر میں ہے اور برموڈا ٹرائنگل، اور اوپر سے بھی جہاز جائے تو نیچے گھس جاتے ہیں، اور کتنے پانی کی جہاز بھی اس میں سما گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہی دجال ہے۔ تو عجیب قصے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے جب تک کہ اس کی وضاحت نہ ہو جائے اس کے بارے میں کلام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، وَلَا تُتَّبَعُوا فِيهَا الْأَهْوَاء، سنت میں خواہش کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ ایک بات حدیث کے ذریعے سے معلوم ہو گئی، اس کی اتباع کرنا، ایسا نہیں کہ دل جو چاہ رہا وہ کر رہے ہیں، خواہش کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ حدیث صحیح آ جانے کے بعد بھی خواہش کے پیچھے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ ہمارے امام صاحب نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، یہ لٹک کر رہ جاتے ہیں اور پھر حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اس کے بارے میں بغیر کیفیت کے اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر روزانہ رات میں آتا ہے، روزانہ رات میں آتا ہے، اس کی بغیر کیفیت کے ہم کو تصدیق کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور روزانہ رات میں آتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تب عرش خالی ہو جاتا ہے کیا؟ تو یہ کہنا ہی غلط ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے، اللہ کیسے آتا ہے اس کی مثال بھی نہیں دیں گے۔ آدمی جب مثال دماغ میں لائے گا تبھی اسی بات کہے گا۔ اللہ کو آدمی سے مثال دے گا کہ آدمی اگر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اٹھ کر چلا گیا تو کرسی خالی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی مثال سے سمجھے گا تب اللہ کے بارے میں یہ غلط تصور کرے گا، غلط تصور کرے گا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور آسمانی دنیا پر آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عرش خالی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی وجہ سے اس کا رد کر دیے کہ نہیں یہ حدیث ہم نہیں مانیں گے، یا کسی نے حدیث کو مانا تو کیا کہہ دیا، اللہ نہیں آتا، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یا اللہ کی رحمت آتی ہے، یہ کہہ دیے۔ اللہ کے آنے سے مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتہ آتا ہے یا اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اب سوچئے فرشتہ یہ کہے گا کہ مانگو مجھ کو میں دوں گا، ایسے فرشتہ کہے گا؟ کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ تو یہ بات ہے، حدیث کو لوگوں نے سمجھا نہیں اور عقل دوڑا دیا اور اس کو کیفیت سے سمجھنا شروع کیا تو آدمی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بغیر شرح کے اور بغیر کیفیت کے بیان کر دی، اس کو ماننا ہے، تصدیق کرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیوں، کیسے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، عرش پر مستوی ہو گئے، تو اب یہ کوئی کہے کہ اللہ کیوں عرش پر مستوی ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسا نہیں کہا جائے گا۔ تو اور کیسے مستوی ہے اس کی کیفیت بھی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جو آدمی قیاس کے اوپر چلتا ہے، دلیل آ جانے کے بعد بھی ایسا قیاس لگاتا ہے جو سنت سے ٹکرائے، قرآن سے ٹکرائے، وہ آدمی بہت الٹا پلٹا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد رکھیے، انہوں نے کہا انکم اذا علمتم فی دینکم بالقیاس،
کہ جب تم اپنے دین میں قیاس سے عمل کرو گے احللتم کثیرا مما حرم علیکم، تو تم بہت ساری ایسی چیزوں کو حلال کر دو گے جو تمہارے اوپر حرام ہے، جو تمہارے اوپر حرام ہے ان چیزوں کو تم حلال کر دو گے، اور تم بہت ساری ایسی چیزیں جو تم پر حلال ہے اس کو حرام کر دو گے۔ تو جو چیز حرام ہے اس کو حلال کرو گے اور جو چیز حلال ہے اس کو حرام کر دو گے۔ تو یہ بات ہے، اگر قیاس پر چلو گے تو ہاں جو صحیح قیاس ہے اس پر چلنا بالکل صحیح ہے۔ قیاس کی دو قسم ہے، ایک قیاس مع الفارق ہے، یعنی جو غلط قیاس ہے، جو قرآن حدیث کو ٹکرانے والے قیاس ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ورنہ صحیح قیاس ہے۔ مثال کے طور پر بھینس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس نہیں تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھینس دوسرے ملکوں سے لایا گیا، تو اب اس کے زکوٰۃ کے تعلق سے مسئلہ ہوا، اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے قیاس کیا، قیاس کر کے کہ اس کا دودھ ہوتا ہے اور گائے کی طرح لگ رہی ہے، تو جس طریقے سے گائے کا زکوٰۃ نکالنا ہے اس طریقے سے اس کو بھی نکالنا ہے، تو یہ قیاس ہوا، کیونکہ پہلے سے گائے کا حکم موجود ہے، تو قرآن حدیث میں جس چیز کا موجود ہے اسی سے کھینچ کر کے لائیں گے، یہ ایک قیاس ہے، یہ قیاس ہے، وہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایسے قیاس جو قرآن حدیث سے ٹکرائے، قرآن حدیث کو رد کرے، وہ قیاس پر عمل کرنا گمراہی ہے، وہ قیاس پر عمل کرنا گمراہی ہے۔ اور حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے قیاس کتنا خطرناک ہے، کہتے ہیں اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے، ابلیس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا، اپنا عقل دوڑایا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا، اچھا میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس نے قیاس کیا تھا کہ اگر آگ، دیکھیے آگ کو اوپر ہی جاتا ہے، آگ اوپر جاتا ہے اور مٹی نیچے آتی ہے، تو اس نے قیاس کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا، قیاس کی وجہ سے اتنا خطرناک مسئلہ اس کا ہوا۔ اور کہتے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہ ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقائیس، کہ سورج اور چاند کی جو عبادت ہو رہی ہے وہ قیاس ہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، سورج اور چاند کی جو عبادت ہو رہی ہے وہ قیاس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو عقیدے میں قیاس بالکل جائز نہیں، عقیدے میں قیاس بالکل جائز نہیں ہے، تو یہ بات ہے۔ اور ایک چیز ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری بات انشاءاللہ اور آئے گی۔ کہتے ہیں امام برباری رحمۃ اللہ علیہ والکلام والخصومۃ والجدال والمراء محدث یقدح الشک فی القلب وان اصاب صاحبہ الحق والسنہ، کہتے ہیں کہ کلام یعنی فلسفہ، فلسفی جس کو کہتے ہیں فلسفہ، اسی طریقے سے مناظرہ کرنا، اسی طریقے سے مباحثہ کرنا، ہٹ دھرمی اور جھگڑے لڑائی کرنا، یہ بدعات میں سے ہیں، یہ بدعات میں سے ہیں، اور اس سے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، اس سے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، گرچہ آدمی ان چیزوں کے ذریعے سے حق اور سنت تک پہنچ جاتا ہے لیکن شک پیدا ہو جاتا ہے دل میں۔ یاد رکھیے فضول کے، اگر مناظرہ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ مناظرہ کرنا ہمارے اسلاف کی عادت ہی نہیں تھی، اگر ضرورت نہیں ہے تو ہاں، اگر واقعی طور پر ضرورت ہے اور مناظرہ کرنے والا عالم فاضل آدمی ہے اور اس کو علم ہے تو وہ مناظرہ کرے گا، اسے جاہل چپاٹ آدمی بیٹھ کر کے مناظرہ کرے گا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہی نہیں تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی عالم بھی نہیں ہے اور بیٹھ کر کے سب سے مناظرہ کر رہا ہے، یہ اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، مان لیجیے یہ ہار جائے گا، دلیل اس کے پاس نہیں ہے، الٹا سیدھا دلیل سے پھنسا کر کے یہ کر دے گا، تو کتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے نا۔ یاد رکھیے یہ جو قادیانی ہے، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی، وہ مناظرہ کرتا تھا ہندوؤں سے، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، وہ ہندوؤں سے مناظرہ کرتا تھا، کئی مناظرے اس کے ہوئے ہیں ہندوؤں سے، تو کیا مناظرہ کرنے کی وجہ سے
وہ صحیح دین پر تھا؟ مناظرہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہے، اور جیت جانا بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل آدمی جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس پر چڑھ جاتا ہے، تو یہ سمجھنا کہ اب اس آدمی ہار جانے کی وجہ سے قرآن و سنت ہی غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی مناظرہ ہوتا ہے تو علماء کرتے ہیں، اس علم میں گہرائی رکھنے والے وہ علماء کرتے ہیں۔ اور فلسفہ تو ایسے ہی خطرناک ہے، فلسفہ دین میں فلسفہ بہت خطرناک ہے، تو یاد رکھیے بلا ضرورت اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ضرورت پڑے تو ہمارے علماء نے مناظرہ بھی کیا، مباہلہ بھی کیا، اور ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام محمد قادیانی سے مباہلہ کیا، اور پیخانہ میں اس کی موت ہوئی، مرزا غلام محمد قادیانی کے ٹوائلٹ میں مر گیا۔ مباہلہ یہ ہوا تھا کہ اگر تم حق پر ہو تو ہماری زندگی میں تم زندہ رہو گے، میں مر جاؤں گا۔ جو آدمی حق پر ہے اس کی زندگی میں وہ آدمی زندہ رہے گا، اور اسی کی زندگی میں باطل آدمی مر جائے گا، بری موت ہوگی۔ یہ مباہلہ ہوا تھا، اور امام یہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے اور ان کی زندگی میں موت ہو گئی اس کی۔ اسے ہوا ہے، بہت سارے ایسے مسائل آئے ہیں۔ بہرحال کلام کے بارے میں جو فلسفہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال ویطاف بہم فی الاسواق۔ کہتے ہیں اہل کلام کے بارے میں، فلسفیوں کے بارے میں میرا حکم یہ ہے کہ ان کو کوڑے اور جوتوں سے مارا جائے۔ ان کو کوڑے اور جوتوں سے مارا جائے، اور ان کو بازاروں میں گھمایا جائے، کالی پوت کر کے بازاروں میں گھمایا جائے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کیونکہ دین کے اندر فلسفہ، منطق یہ بہت خطرناک ہے، اور اسی وجہ سے وحدت الوجود، وحدت الشہود کا باطل عقیدہ اور اس طریقے سے کئی باطل عقیدہ یہ فلسفے کی وجہ سے وجود میں آئے۔ فلسفی لوگ صوفیزم میں کوئی چلے گئے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، کوئی زندیق بن گئے، کوئی کیا ہوئے، فلسفی کی وجہ سے، فلسفہ کی وجہ سے۔ اور آج جو ہے نا فلسفی کو جتنی عزت دی جاتی ہے، ایک بہترین زبردست محدث کو اتنا عزت نہیں دی جاتی ہے۔ معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے، اگر کوئی یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھ رہا ہے تو اتنا اس کا نام اور اتنی عزت ہوگی، حالانکہ وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو فلسفہ گمراہی کی بہت بڑی جڑ ہے، اور اسی طریقے سے فالتو مناظرہ وغیرہ جدال بحث نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ ناظرنی، مجھ سے مناظرہ کیجیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذهب الى شاکن مثلک، جاؤ ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو تمہاری طرح شک کرتا ہے۔ دیکھیے، تمہاری طرح جو شک کرتا ہے اسی کے ساتھ جاؤ مناظرہ کرنا۔ تو جس کو قرآن و حدیث میں شک ہے وہ اپنا مناظرہ کرے، اور جس کو قرآن حدیث میں شک نہیں ہے، دلیل دکھانے کے بعد اس کو قبول کر لے۔ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر لکھا ہے جاء رجل الی الحسن، کہ ایک آدمی حسن کے پاس آیا اور کہا یا ابا سعید تعال اخاصمک فی الدین، کہ اے ابو سعید آئیے میں آپ کے ساتھ دین کے بارے میں جھگڑا کروں گا، بحث و مباحثہ کروں گا۔ تو حسن نے کہا کہ اما انا فقد بصرت دینی، میری جہاں تک بات ہے میں اپنے دین میں بصیرت رکھتا ہوں، جانتا ہوں میرا دین کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ أَضْلَلْتَ دِينَكَ فَالْتَمِسْهُ، اگر تم نے اپنا دین کو کھو دیا ہے تو تم ڈھونڈ لو، تو نے اپنا دین کو کھو دیا ہے تو تم ڈھونڈ لو، مجھ کو اپنا دین پتہ ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہے یہ شک شبہات پیدا کرتے ہیں، مناظرہ وغیرہ کرنا، خالی پیلی مناظرہ کرنا، ایسے ہی چپکے سے کوئی چھوٹی بات آ گئی، دلیل آ گئی، پھر بھی مناظرہ کر رہا ہے، بات کو نہیں قبول کر رہا ہے۔ یہ آدمی گمراہ پھیلاتے ہیں اور فتنے پیدا کرتے ہیں اور دلوں میں شک پیدا کرتے ہیں۔
دلوں میں شک پیدا کرتے ہیں. اور کتنے کتنے ایسے لوگ جماعت المسلمین کیوں بن گئے؟ جماعت المسلمین بننے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک تو عالم نہیں رہیں گے اور پھر بھی مناظرہ کے لیے بیٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے اس کا ثبوت دو، اس کا ثبوت دو. بھائی صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام کا تواتر کے ساتھ جو طریقہ چلا آ رہا ہے اور جو نام وغیرہ چلے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اس میں پھنس کر کے آدمی کے دلوں میں شک پیدا کر دیتے ہیں. اور کتنے کتنے لوگ اسی طریقے سے باطل مذہب میں چلے گئے یا تو دین ہی کو چھوڑ دیے. تو اسی وجہ سے اصل میں اتباع ہے قرآن و سنت کی. اور ضرورت پڑے تو علماء، وقت کے جلیل القدر علماء مناظرہ کریں گے اگر ضرورت پڑی تو. ایسے عام آدمی کو مناظرہ اور بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بحث مباحثہ ہو رہی ہے یا تو کوئی دلیل معلوم نہیں ہے تو جا کے علماء سے پوچھ لے اور اطمینان ہو جائے. اور فالتو سے بحث مباحثہ کرنے میں یہ دل میں شک شبہات پیدا ہوتے ہیں. بہت کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ ہماری باتیں اور آگے آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد سے اور شک شبہات سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. صراط مستقیم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کو قبول کرنے، تسلیم کرنے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی پار کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.